ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने कहा कि तेलुगु बिरादरी कई दहाइयों कबल ही अमेरिका आकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। वो अमेरिकी शहर डलास में मुनक़िदा तेलुगु अफराद के जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में तेलुगु अफराद ने शानदार कामयाबी हासिल की है और हुकूमत उन तमाम गैर मुकीम आंध्राओं के शुक्रगुजार है जिन्होंने मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। लोकेश ने कहा कि सख्त हालात में आप सब ने हमारे ख़ानदान का भरपूर साथ दिया। आज आंध्र प्रदेश रफ्तार और तरक्की की अलामत बन गया है। हमारी मखलूत हुकूमत का मकसद 20 लाख रोज़गार फराहम करना है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि AP हुकूमत हर मुश्किल में गैर मुकीम आंध्राओं की मदद के लिए तैयार रहेगी। आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लोर में स्पा सेंटर के नाम पर खवातीन की स्मगलिंग का मामला सामने आया। इस सिलसिले में पुलिस ने शहर के मुतअद्दिद स्पा सेंटर्स पर अचानक छापे मारे और जिस्म फरोशी में मुलव्विस 5 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। तफ्तीश के दौरान यह भी इंकशाफ हुआ है कि नौजवान लड़कियों को दीगर रियासतों से लाकर यहाँ उनसे जिस्म फरोशी कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस ने 5 लड़कियों के साथ साथ उन सेंटर्स के मुंतजिमीन को भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आंध्र प्रदेश के जिला तिरुपति में चिलकोट नेशनल हाईवे पर एक इंतहाई दिलखराश सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 5 अयप्पा भक्त शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस उलट गई। इस हादसे में 5 अयप्पा भक्त जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये भक्त गुंटूर से सबरीमाला जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। हादसे के वक्त बस में 35 अफराद सवार थे। हादसे की इत्तला मिलती ही मकामी पुलिस और इमदादी टीमों ने वहां पहुंचकर राहत ऑपरेशन शुरू कर दिया। गाड़ी में फंसे हुए जख्मियों और लाशों को निकालने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस हादसे की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक की रवानगी बुरी तरह मुतासिर हुई और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से हादसे के शिकार होने वाली गाड़ी को हटाकर इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया और मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार के रोज़ कहा कि मुसल्लह अफ़वाज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी मुकम्मल अस्करी ताकत इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हुए भी एक मुहतात और जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद मुल्क में गम और गुस्से की फ़िज़ा थी, मगर अफ़वाज ने सिर्फ इतनी कार्रवाई की जितनी ज़रूरी थी। राजनाथ सिंह लेह में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 125 नए मुकम्मल शुदा कौमी और सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर दिफा ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले में 26 बेगुनाह जानों के ज़िया ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद 7 मई को शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी के नेटवर्क को जड़ से ख़त्म करने पर मरकूज था। उन्होंने कहा कि दुनिया ने देखा कि हमारी अफवाज ने दहशतगर्द अनासर को कैसा जवाब दिया। अगर हम चाहते तो उससे कहीं ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन भारत की अफवाज ने न सिर्फ बहादुरी दिखाई बल्कि इंतहाई ज़ब्त और जिम्मेदारी भी। राजनाथ सिंह के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने आलमी सतह पर यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाने की सलाहियत रखता है, मगर किसी भी सूरत हाल को गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ाना उसकी पॉलिसी नहीं है। वज़ीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का सबसे बड़ा सेहरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में गुज़िश्ता बरसों के दौरान होने वाली बड़े पैमाने की सरमायाकारी को जताता है। उनके मुताबिक BRO की जानिब से तामीर की गई सुरंगें, हाई अलर्ट रोड नेटवर्क, स्ट्रैटेजिक पुल और दुश्वार गुजार इलाकों में जदीद कनेक्टिविटी ने न सिर्फ फौज की रसाई को आसान बनाया बल्कि लॉजिस्टिक्स, सप्लाई, मौसलाती राब्ता और रियल टाइम निगरानी को भी मुअस्सिर बनाया।
وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے مسلح افواج کے فلیگ ڈے پر تمام شہریوں کو دلی مبارکباد پیش کی اور اس موقع کو بہادر فوجیوں کی عظیم قربانیوں کو سلام کرنے کا دن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کی فلاح اور بہبود کے لیے تعاون کی ترغیب دیتا ہے۔ اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما نے فوجیوں کو مناسب عزت دینا ہر شہری کا فرض بتاتے ہوئے کہا کہ قوم کے تئیں بہادر فوجیوں کا پختہ عزم ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے۔ مسٹر شرما نے اتوار کو جے پور کے البرٹ ہال میں فوج کی جنوب مغربی کمان کی جانب سے سابق فوجیوں کے اعزاز میں منعقدہ آنر میراتھن کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور اس موقع پر اپنے خطاب میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بہادر جوان اپنے کنبے سے دور رہ کر مشکل حالات میں بے لوث جذبے سے قوم کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی بے مثال ہمت اور قربانی کی وجہ سے ہی ہم تمام وطن چین اور سکون سے رہ پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سابق فوجی صرف ریٹائرڈ افراد نہیں بلکہ تجربے اور نظم و ضبط کی علامت ہے۔ قوم کے تئیں ان کا پختہ عزم ہم سب کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ یہ ملک کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ جوانوں کو مناسب عزت اور احترام دے۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی سی بی آئی نے اتوار کو اعظم گڑھ میں اتر پردیش گرامین بینک کے ایک برانچ مینیجر اور ایک کنٹریکٹ ملازم کو ایک شخص سے مبینہ طور پر 20,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ سی بی آئی نے بتایا کہ گزشتہ 5 دسمبر کو برانچ مینیجر شرون ٹنڈن کے خلاف ایک شکایت موصول ہوئی تھی۔ اس کے مطابق شکایت کنندہ نے کہا تھا کہ کسان کریڈٹ کارڈ کے ذریعے 2,52,000 روپے کا قرض لینے کے بدلے اس نے 25,000 روپے رشوت طلب کی تھی۔ بات چیت کے بعد ملزم 20,000 روپے رشوت لینے پر راضی ہو گئے۔ سی بی آئی نے 6 دسمبر کو جال بچھایا اور برانچ مینیجر ٹنڈن اور وشرام نامی کانٹریکٹ ملازم کو شکایت کنندہ سے 20,000 روپے وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ دونوں ملزمان کو حراست میں لے کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ انڈیگو کے آپریشن میں گزشتہ چند دنوں سے جاری بحران کے درمیان ایئر لائن نے اتوار کو اعتماد ظاہر کیا کہ آج آدھی رات تک وہ 1,650 پروازیں چلائیں گے۔ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ اب وہ 10 دسمبر تک صورتحال معمول پر آنے کی امید کر رہے ہیں۔ انڈیگو کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ہفتے کے روز ایئر لائن کی 850 سے کم پروازیں منسوخ رہیں جبکہ تقریباً 1,500 پروازوں نے اڑان بھری۔ اتوار کو بھی اس نے 1,650 پروازوں کے آپریشن کا یقین دلایا ہے۔ اسی طرح آج اس کی تقریباً 700 پروازیں منسوخ رہیں گی۔ اس سے پہلے جمعے کو انڈیگو نے صرف 700 پروازیں چلائی تھی جبکہ 1,000 سے کئی زیادہ پروازیں منسوخ رہی۔ دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتوار کو اب تک انڈیگو کی 109 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں جن میں 59 روانگی اور 50 آمد کی پروازیں شامل ہیں۔ مدھیہ پردیش کے شیوپوری ضلع کے سبھاش پورہ تھانہ کے علاقے میں گوالیار دیواس 4 لین والی قومی شاہراہ پر کل رات ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ سبھاش پور گاؤں کے قریب ایک ٹرک ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر پلٹ گیا اور آگ لگ گئی۔ ٹرک کے پیچھے آنے والی کار بھی اس سے ٹکرا گئی جس سے اس میں بھی آگ لگ گئی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں گاڑیاں مکمل طور پر جل گئیں، تاہم دونوں گاڑیوں میں سوار افراد نے فوری طور پر چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاع کی ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور جلی ہوئی گاڑیوں کو سڑک سے ہٹا کر ٹریفک کو بحال کیا۔ دونوں گاڑیوں میں سوار افراد کے لیے آگے کے سفر کے انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔ سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف نے پنجاب میں سرحد پار سے چلنے والے نارکو ٹیرر نیٹ ورک پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے ہفتے کی رات 2 الگ الگ آپریشنز میں بڑی مقدار میں ہیروئن کے ساتھ ساتھ ایک پستول اور گولہ بارود برآمد کیا ہے۔ بی ایس ایف پنجاب فرنٹائر کے تعلقات عامہ کے افسر نے اتوار کو بتایا کہ پہلا آپریشن امرتسر کی سرحد پر مشکوک ڈرون سرگرمی کی اطلاع کے بعد شروع کیا گیا۔ بی ایس ایف کے جوانوں نے فوراً ایک جامع تلاشی مہم چلائی جس کے نتیجے میں گاؤں ڈاؤ کے قریب کے کھیتوں سے 12 پیکٹ ہیروئن برآمد ہوئی جس کا کل وزن 6.638 کلو گرام تھا۔
انہوں نے بتایا کہ فیروز پور سرحدی علاقے میں ایک اور آپریشن چلایا گیا۔ اس دوران بی ایس ایف نے گاؤں گاندو کلچا کے نزدیک ایک کھیت سے ایک پستول، ایک میگزین اور 4 کارتوس ضبط کیے۔ افسر نے کہا کہ یہ کامیاب برآمد سرحد پار سے ہو رہے پاکستان مبنی نارکو ٹیرر میکانزم کی ناپاک سرگرمیوں کو ناکام بنانے میں بی ایس ایف کے جوانوں کی چوکسی، فوری کارروائی کی صلاحیت اور اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کو ظاہر کرتی ہے، جس سے ذریعے ملک کی خود مختاری اور تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اور اسرائیلی صدر اسحاق ہرتزوگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس اپیل کو مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کو بدعنوانی کے الزامات پر معافی دی جائے۔ ہرتزوگ نے یہ بات امریکی خبر رساں ویب سائٹ پولیٹیکو کو دیے گئے بیان میں کہی۔ ہرتزوگ نے کہا کہ میں صدر ٹرمپ کی دوستی اور ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے غزہ کی پٹی سے قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنانے میں ٹرمپ کے کردار کی تعریف کی، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل ایک خود مختار ملک ہے اور اس کی قانونی نظام کا مکمل احترام ہونا چاہیے۔ نیتن یاہو پر گزشتہ 5 سے زیادہ برسوں سے فراڈ، امانت میں خیانت اور رشوت کے الزامات کے تحت مقدمہ چل رہا ہے۔ ٹرمپ نے ہرتزوگ پر بارہا زور دیا کہ وہ نیتن یاہو کو معافی دیں، جن میں ایک حالیہ دستخط شدہ خط بھی شامل ہے، جس میں ہرتزوگ کے دفتر نے جاری کیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ اسرائیلی عدلیہ کی آزادی کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کا ماننا ہے کہ نیتن یاہو پر عائد الزامات سیاسی محرکات پر مبنی ہیں۔ امریکی صدر نے یہ بھی معاملہ گزشتہ اکتوبر میں اسرائیلی پارلیمنٹ کے دورے کے دوران بھی اٹھایا تھا۔ ہرتزوگ کے دفتر نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ نیتن یاہو نے باضابطہ طور پر اسرائیلی صدر سے معافی کی درخواست کی ہے۔ ہرتزوگ کا کہنا ہے کہ درخواست کو اس وقت ایک ایسے طریقہ کار کے تحت دیکھا جا رہا ہے جس میں وزارت انصاف اور ان کے دفتر کی قانونی مشاورتی ٹیم شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ایک غیر معمولی درخواست ہے اور سب سے بڑھ کر اس پر غور کرتے ہوئے میں یہی دیکھوں گا کہ اسرائیلی عوام کو بہترین مفاد میں کیا ہے۔ اسرائیلی عوام کی فلاح بہبود میری پہلی، دوسری اور تیسری ترجیح ہے۔ کریٹ کے جنوبی ساحل کے قریب تارکین وطن کو لے جانے والے کشتی الٹنے سے کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ سرکاری نشریاتی ادارے ERT نے ہفتے کو یہ اطلاع دی۔ کشتی ایراپیٹرا نامی قصبے کے جنوبی ساحل سے 48.2 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈوبی۔ ہیلینک کوسٹ گارڈ کے مطابق 2 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ امدادی ٹیموں نے علاقے میں کارروائیاں جاری رکھیں اور گشت کرنے والی کشتیوں نے سمندر سے لاشیں نکالیں۔ حادثے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ کوسٹ گارڈ نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ مقامی حکام نے اتوار کو بتایا کہ شمال مغربی چین کے سنگیانگ ویغور خود مختار علاقے میں ہفتے کی رات ایکسپریس وے پر ہونے والے ٹریفک حادثات میں 9 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ ان حادثات میں 5 بڑی گاڑیاں اور 7 چھوٹی کاریں شامل تھیں۔ یہ حادثات رات 10 بجے کے قریب شہر اوسو کے علاقے میں ایکسپریس وے کے مختلف حصوں میں اس وقت پیش آئے جبکہ متعدد گاڑیاں یکے بعد دیگرے آپس میں ٹکرا گئی۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر کے ایمرجنسی علاج فراہم کیا گیا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ گھنے کہرے اور رات کے منفی درجہ حرارت کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی، لیکن چلتے چلتے ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حیدرآباد کے اوپر اسٹیڈیم میں 13 دسمبر کو مشہور فٹ بالر میسی کا دوستانہ میچ ہوگا منعقد۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹو پرامارکا نے میچ کے انتظامات کا کیا معائنہ۔ حیدرآباد میں 8 اور 9 دسمبر کو تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کا انعقاد۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے دورے کر کے سمٹ کی تیاریوں کا لیا جائزہ۔ اور تلنگانہ ریاست کے قیام کی راہ میں اہم دن 9 دسمبر کو وجے دیوس کے طور پر منائے۔ MLAs، MLC، ضلع صدور اور سینئر قائدین کے ساتھ ٹیلی کانفرنس سے KTR کا خطاب۔
साबिक वजीर टी हरीश राव ने असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार के ओहदे पर 2 साल मुकम्मल होने पर खुला मकतूब किया रवाना। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान असम्बली की कार्रवाइयों में संगीन नाकामियों पर गहरी तशवीश का किया इजहार। कहा, असम्बली में आईनी उसूलों और कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो के तैयारों की आमदोरफ्त में मुसलसल 6वें दिन भी रुकावट। रवानगी मनसूख होने पर एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। तेलंगाना में सर्दी की लहर जारी। दर्जा हरारत में कमी। जिला सिफाबाद में 9.81 डिग्री और जिला आदिलाबाद में 8.7 डिग्री दर्जा हरारत दर्ज। ऑपरेशन सिंदूर में फौज का मोहतात मगर ताकतवर जवाब। ज्यादा कर सकते थे मगर जिम्मेदारी को तरजीह दी। लेह में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के कौमी और सरहद इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के इफ्तिताह के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। नेतन्याहू पर फ्रॉड, अमानत में खयानत और रिश्वत के इल्जामात के तहत मुकदमे का मामला। इसराइली सदर ने ट्रंप के नेतन्याहू को माफी देने की अपील कर दी मुस्तरद। तेलंगाना एक्सप्रेस फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.